بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک قیمتی دعا بتانے لگا ہوں۔ یقین مانیے اس دعا کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اس کی طاقت ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھا۔ ناظرین، اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتے ہیں، یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کے لیے کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں، نہ آپ کو چینل سبسکرائب کرنے کا کہوں گا۔ ہم نے صلح کی تمنا ہی کب کی تھی فراز، ہم تو چراغ ہیں جو جل جاتے ہیں اوروں کے لیے۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ خدمت ہی میں کامیابی ہے۔ ایک مفکر زندگی کے معنی کی تلاش میں در بدر پھر رہا تھا، کبھی ریگستانوں میں تو کبھی جنگلوں میں اور کبھی کوہستانوں میں۔ تلاش جاری تھی کہ افریقہ کے مغربی ساحل کے جنگلات میں پہنچا۔ وہ کشتی میں سوار تھا، کشتی سست روی سے چل رہی تھی، پانی میں مگرمچھوں کی بہتات تھی۔ بہت مشکل تھا کہ کشتی مگرمچھوں سے ٹکرائے بغیر یہاں سے گزرے، مگر وہ تو اپنی زندگی میں گم تھا، زندگی کے معنی ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک وہ چیخ پڑا۔ اس مبہم خیال کو الفاظ مل گئے۔ اس نے زندگی کا سب سے بڑا راز پا لیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ راز یہ ہے، زندگی ایک عطیہ ہے جس کا کم از کم حق ادا کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ دوسروں کو اس میں حصہ دار بنا لیا جائے۔ یہ وظیفہ خصوص الحکم کتاب میں تحریر ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ابن عربی نے لکھی ہے۔ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اگر آپ اس وظیفے کو صحیح طریقے سے سمجھ کر لیں گے تو آپ کے بھی بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کو بھی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ حضرت ارطغرل غازی نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو ہمیشہ کامیابیاں ہی ملی ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ ناظرین، وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات پر تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکم کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کا کوئی خاص وقت تو نہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک خاص وظیفہ اور دعا ہے، کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کریں گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوں گے۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے، اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ خاص عمل کرتے ہیں یا کوئی وظائف کرتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس وظیفے کو ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی مرد، عورت، لڑکا، لڑکی وغیرہ۔ تو آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو کہ کیا کرنا ہے۔ 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ کو یہ درود
نہیں آتا تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو جلالی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی دعا میں اپنی تمام پریشانیاں ظاہر کر دینی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، کیونکہ صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو جو حضرات بھی یہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملتا جائے گا۔ تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کی زندگی میں اور آخرت میں آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے۔ تو میں انہی الفاظ پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔